موت میں جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے وہ. تو اسی لیے اللہ کے لیے نابالغ کو نہ مارے. نابالغ کی مار قیامت میں معاف نہیں ہے. کل اللہ کے رسول اس کے وکیل بن کے آئیں گے, اور جس کا وکیل اللہ کا رسول ہو سامنے والا بچ کے دکھائے. اور استاد یوں مارے ڈنڈوں سے, یہ مار قیامت میں معاف ہوگی. کوئی ایک دلیل پڑھ کے بتا دیں میری طرف سے سعودیہ کی گھڑی تحفہ ہے آپ کو, کوئی ایک نہیں. اور ایک بات میں مزید بھی کہوں, بڑے ادب اور احترام سے ان اساتذہ کرام سے کہتا ہوں, خدا کے لیے طالب علموں کو مارا نہ کریں. روب ضرور رکھیں, مارے نہیں. خصوصاً ہمارے محترم معزز مخدوم قراء کرام. میں کراچی گیا تو وہاں مار میں ہمارے مظفر گڑھ قاری بڑے مشہور ہیں. جتنے مظفر گڑھی ہیں وہ مارنے کی ان کی اپنی ترتیب ہے, ڈنڈے شنڈے انہوں نے بڑے طریقے سے رکھے ہوتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں اور بڑے درد دل سے کہتا ہوں, نابالغ کی مار معاف ہو جائے گی. آپ کوئی فقہ کی جزیہ مجھے دکھا دیں, کوئی قرآن حدیث سے دلیل دکھا دیں کہ جو اس طرح کی شور شرابے سے مارا جاتا ہے طالب علموں کو, اس کے ماں باپ نے بھی تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت نہیں دی ہو, اور استاد یوں مارے ڈنڈوں سے, یہ مار قیامت میں معاف ہوگی. کوئی ایک دلیل پڑھ کے بتا دیں میری طرف سے سعودیہ کی گھڑی تحفہ ہے آپ کو, کوئی ایک دیکھا, کوئی ایک دیکھا, کوئی ایک دیکھا. اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قاریوں کو مارنے سے روکتے ہیں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ اس قاری صاحب کو میں تحفہ دوں گا. یہ کتنے 100 ریال کی ہے وہ قیمت اندازہ لگا لے, کہ جو مجھے دلیل کی دنیا میں یہ بات پروف کر دے کہ ماں باپ کی اجازت بھی نہ ہو اور نابالغ بچے کو ڈنڈوں سے مارنا جائز ہے, لے مجھ سے نا, ٹھیک ہے, کوئی ایک دکھا دے. کوئی ماں باپ کی اجازت نہیں ہوتی. حفظ صاحب فرما رہے ہیں تو ان کو کسی کی ماں باپ نے اجازت دی ہوگی, ورنہ نہیں ہوتی, کوئی نہیں ہوتی. یہ جو ڈنڈوں سے آپ نشان بنا دیتے ہیں, یہ کون صاحب اجازت دیتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کی زیارت کرا دیں, میں اس کا ماتھا چوموں گا. مولانا مارنا کہیں نہیں ہے, صرف ماں باپ کو نابالغ کو مارنے کا اختیار ہے, صرف ماں باپ کو. وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا, اور وہ بھی صرف ایک کام پہ, وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 بس, کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو بس. یہ صرف امی ابے کو, جسٹ فار پیرنٹس, صرف والدین کو اجازت. اور تربیت کی خاطر اگر اساتذہ کو ماں باپ اجازت دے دیں تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے, ڈنڈا نہیں, جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے وہ. تو اسی لیے اللہ کے لیے نابالغ کو نہ مارے. نابالغ کی مار قیامت میں معاف نہیں ہے. کل اللہ کے رسول اس کے وکیل بن کے آئیں گے, اور جس کا وکیل اللہ کا رسول ہو سامنے والا بچ کے دکھائے. اور میرے دوستو, ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ نے حفظ کی کلاس پڑھائی ہوتی نا تو تمہیں بڑا تجربہ ہوتا. میرے حفظ کے کلاس کے پڑھے ہوئے حافظ آج بھی مصلح پڑھاتے ہیں. میں نے 3 سال جامعہ تعلیم الاسلام میں حفظ کی کلاس پڑھائی ہے. ایسی مذاق کرتے ہیں لوگ, کیا حفظ کی, میرے بھانجوں نے مجھ سے پڑھے ہیں, حافظ قرآن ہے, اللہ حافظ نہیں ہے, حافظ ہیں. پیار سے پڑھایا جا سکتا ہے. میں ایک قاری صاحب کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں اس مولوی صاحب کو جانتا ہوں, وہ عالم ہے مولانا. وہ جب پڑھتے تھے نا, ان کے قاری صاحب انہیں پڑھاتے تھے. اس نے قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب یہ جو کیڑا چل رہا ہے نا, جیک وہ ساتھ ہیں ٹنوڑا, یہ کیڑا کالا سا جو چلتا ہے, انہیں قاری صاحب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. بچے کی عمر کل ہوگی تو 6 سال ہوگی. تو قاری نے کہا ٹھیک ہے. قاری نے اس کی چیڑ بنا لی, روزانہ اسی کیڑے کو پکڑ کے اس کے منہ پہ چلاتا, اسے کہا پڑھ ورنہ یہ تجھے ماروں گا. بچے کا خون سوکھنا شروع ہو گیا, اور ایک دن بچے کے منہ میں ڈال دیا اس نے وہ کیڑا. بچے نے حفظ چھوڑ دیا. آج وہ عالم دین ضرور ہے لیکن حافظ نہیں ہے. اور اس سے پوچھو تو کہتے ہیں فلاں قاری کی مرہون منت ہے. اور وہ قاری اس کے پیچھے آج کل نمازیں پڑھتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھاتے ہیں میرا شاگرد, لیکن وہ شاگرد اس سے دل میں کتنا خوش ہوگا. اور میں ایسے قاری صاحب کو جانتا ہوں جس کے ایک بچے کے 3 پارے حفظ ہیں, اور اس کی مد غنہ ادغام کی کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہیں. اس نے کہا پڑھو, یوں بازو چڑھایا, پائپ چڑھایا ہوا تھا ڈنڈے پہ, ڈنڈا سامنے رکھا اور بچے کے سر کے بال پکڑے اور یوں الٹا کر کے اوپر ٹپائی ڈالی. ٹپائی ڈال کر پڑھو. اس نے پڑھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ, یوں پڑھا سورۃ الناس تک. ہر غنے پر ہر ادغام پہ اسے مارتا رہا, اور جب سورۃ ناس آئی اس کے بال چھوڑے, اس کی آنکھوں سے خون اتر آیا. یہ ماں باپ نے اجازت دی ہے؟ میں ان ظلموں کے خلاف بات کر رہا ہوں, میں آپ کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں. میں ان درندوں کے خلاف کہہ رہا ہوں جو اپنے شاگرد کو انسان بھی نہیں سمجھتے.
مولانا پنکھوں سے الٹا لٹکا کے مارنا ہمارے ہاں رائج نہیں ہے. یہ بی بی سی پہ خبریں ہم بدنام نہیں ہیں میڈیا میں ان کو مخاطب ہوں. تو اس لیے اللہ کے لیے یہ کام بالکل نہ کریں بلکہ اس کو سمجھائیں آگے. اچھا ایک فقہی جو بات بھی کر دوں, حفظ کرنا فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے؟ بتائیں. مستحب ہے. اور گناہ سے بچنا فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے؟ واجب ہے. تو ایک مستحب کے حصول کی خاطر کہ حفظ ہو جائے ہم فرض کو ترک کر رہے ہیں, یہ کون سا ہمارا عقل ہے؟ جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے, ہماری فقہ کا اصول ہے. جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے. کیا معنی کہ ایک جگہ فائدہ مل رہا ہو لیکن نقصان ہو رہا ہو تو کہتے ہیں نقصان سے بچ جاؤ چاہے فائدہ نہ ملے, نقصان سے بچ جاؤ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين